یہ حضور داتا صاحب نے تعریف، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ حضور پر نور، یہ نہیں کہا نبی، حضور تو پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ کہا، نبی کا ایک مرتبہ بس۔ ساری زندگی غوث پاک کی ساری زندگی ایک طرف، مجدد پاک کی، داتا صاحب کی اپنی ساری زندگی ایک طرف، حضرت بابا فرید کی ساری زندگی ایک طرف، اور نبی کا ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف، تو پھر مولوی رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کیوں جھگڑتا ہے؟ جب ایک مرتبہ سانس لینا ایک طرف ہے تو مولوی نے حضور کی امت کو کیوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا؟ تو حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک خانقاہ کی برکت سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ادب اس ادا کو کہتے ہیں جو بندے کو محبوب کے قریب کرتے ہیں، اس ادا کو کہتے ہیں جو بندے کو محبوب کے قریب کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑے جلالی نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، آپ کتاب بھی لے کر آئے اور شریعت بھی لے کر آئے، آپ رسول بھی ہیں۔ نبی کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نئی شریعت لے کر آئے، بس اوقات ایک نبی اپنے سے پہلے نبی یا اپنے علاقے کے نبی کی شریعت کو مکمل کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور جلال اتنا اور اللہ نے طاقت اور دبدبہ اتنا دیا تھا، چانڈ ماری بندہ مر گیا۔ قرآن کا واقعہ، کبتی کو آپ نے چانڈ ماری، جانے جانے کو مسئلہ ہو گیا، آپ نے چانڈ ماری، بندہ ختم ہو گیا، مقدمہ پیش ہو گیا۔ بلکہ یہ قرآن میں ہے اور بخاری میں یہ ہے کہ آپ نے جناب اسرائیل علیہ السلام نو چانڈ ماری، انہوں نے اخبار آ گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے تو ڈائریکٹ آ گئے، سلام دعا کوئی نہیں کی، اور ویسے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کسی سے، نہ وہ اجازت کے محتاج ہیں، لیکن انبیاء تو انبیاء ہیں نا، وہ آئے ڈائریکٹ آئے، فرمایا کدھر آنا ہے؟ جی ٹائم پورا ہو گیا، چانڈ ماری، فرمایا پتہ نہیں، فرمایا ہم تو کلیم اللہ ہیں، ابھی تم نے حبیب اللہ کے قدموں میں بھی جانا ہے۔ طریقہ ہوتا ہے، آ کر بندہ سلام پیش کرتا ہے، اجازت کرتا ہے۔ فرمایا ادھر تو تمہاری صرف آنکھ ضائع ہوئی ہے، ادھر ڈائریکٹ چلے گئے، تمہارا بچنا ہی کچھ نہیں ہے۔ کمال، اللہ نے عجب شان دی ہوئی تھی، اور اللہ سے کلام، ہم کلام ہوئے آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام کی نعمت سے نوازا۔ تو آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون میدان میں آ گیا جی، 400 سال اس کی عمر ہے تقریباً، اور قد کتنا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک بہت اونچا تھا، بہت اونچا قد مبارک تھا، تو یہ آپ کے گھٹنے سے بھی نیچے، اس کا سر آپ کے گھٹنے سے نیچے ہوتا تھا۔ تسی اپنی زبانی بونا کہہ سکتے ہیں، تو مقابلہ کر رہے، آپ کہتے سبحان ربی الاعلی، وہ کہتا میں رب ہوں، وہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تھے سارے اندر رب ہوں۔ اور اس کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو الٹ دے گا، تو اس نے اس ڈر سے 70,000 بچے مروا دیے، لیکن جس نے سلطنت کو الٹنا تھا وہ گھر میں پرورش پا رہا تھا، جس نے سلطنت کو الٹنا تھا وہ گھر میں تھے، اور جنہوں نے پھر پرورش کرنے کی سعادت پائی، فرعون کی بیوی آسیہ، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان کر نہیں، کیونکہ ابھی آپ بچپن میں صرف ایک حسین اور خوبصورت بیٹا، کیونکہ فرعون کی اولاد بھی نہیں تھی، تو اس نے صرف گود میں لیا اور کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، یہ ساڑھے واسطے چنگے ہوں گے، اور پرورش شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے پرورش کی برکت سے انہیں ایمان عطا فرمایا، پھر فرعون نے لٹایا آپ کو، اور یہاں پر ہاتھوں پر کیل ٹھونک دی، اوکھا کام میں جناب، اور کہا کہ مجھے کہو میں تمہارا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا مسئلہ تمہیں کیا ہے؟ اور پاس سے جناب گزر ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ڈٹ کے رہنا، پریشان نہیں ہونا، ڈٹ کے رہنا، بس ایسے تھے جناب۔ تو اس نے کہا حضور اب ڈٹنے کی برکت یہ ہے کہ فرعون میخیں ٹھوک رہا اور مجھے رب اپنا دیدار کروا رہا۔ اور
اب قیامت کے دن جو انہیں رتبہ ملے گا وہ پھر کسی بزم میں آپ قیامت والے دن جو انہیں رتبہ ملے گا وہ بہت ڈاڈا ہے، وہ ساڑی سمجھو تو باہر ہے، بندہ سوچے گا کیویں ہو گیا، تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، بڑی چھوٹی گل ہے، بندہ سوچے کیویں ہو گیا، تو یہاں تو نگاہ عنایت اٹھتی ہے تو دم میں بندہ ایسے ہی پھنسیا رہتا ہے کیویں ہو گیا، وہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے، یعنی مولوی یہاں تک پھنسے ہوئے ابھی تک بشمول مرزا جیلمی سب ادھر پھنسے ہوئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی کہتا ہے معراج پر گئے ہی نہیں، کوئی کہتا گئے ہیں لیکن رب کا دیدار نہیں ہوا، اور رب قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، تسی کہندے ایک باری نہیں ہویا، میں رب ہو کے کہندے کئی باری ہویا ہے۔ اس نے خیر اس نے کہا جی ہن میری کرسی نو خطرہ ہے کی کراں، جادوگروں نے کہا جناب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر مانتے، وہ کہتے تھے یہ بھی جادوگر ہے، کیوں؟ وہ طاقت اتنی تھی چانڈ مار بندہ ٹر جاتا، وہ کہتے تھے نہیں یہ ان کے پاس کوئی جادو ہے، کوئی مسئلہ ہے ان کے پاس، اور پھر عصا مبارک جی ڈنڈا آپ کے پاس ابھی بھی وہ مصر کے میوزیم میں موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اتنا لمبا نہیں ہے، اس سے نصف زیادہ ہوگا، لیکن آپ اس کو یوں رکھتے تو وہ تکیہ بن جاتا، اسپیشل تکیہ، آپ اس پر آرام فرماتے، اور پھر اٹھاتے تو کہیں اگر پتے جھاڑنے ہوتے تو وہ جتنے پتے دور ہوتے تھے وہ اتنا لمبا ہوتا جاتا تھا، تو کوئی سیدھا نہیں سی ہوتا تھے بھی پھڑکا چڑھتے تھے۔ سرکار حضرت عمر نے بھی رکھا ہوتا تھا ممبر پر، آپ ساتھ رکھتے تھے، جڑا بندہ صاف سیدھا نہیں سی بیٹھا ہوں فوراً ہے لو بھائی سیدھا ہو جاؤ، یہ ڈنڈے کی بڑی برکتیں جناب، اس کے بغیر قوم سیدھی ہو سکتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہی بس یہ سمجھ لیں کہ اسلام کا نظام آئے گا تو اسلام وہ تلوار والا مسئلہ نہیں، بس ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور بہت قریب ہے، قربانیاں رنگ لاتی ہیں، تو جتنا ظلم آل اسلام پر آپ کے دور میں ہوا کبھی بھی نہیں ہوا، صدیوں بعد جناب یہ داستانیں رقم ہوئی جناب، اور انتہا ہو گئی، اور انشاءاللہ جب ظلم بڑھتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے، تو اب انشاءاللہ اسلام کا نظام آئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے لشکر تیار کیا جس کی تعداد 70,000 تھی، اور وہ سارے کے سارے جادوگر تھے، سارے کے سارے، اور مایا ناز کرتب دکھانے والے جناب۔ جامعہ سکندریہ مصر میں یہ جگہ طے ہوئی، بکرمی سال کے حوالے سے دن بھی طے ہو گیا جناب، آ گیا جی 70,000 جادوگر اور سرکار موسیٰ علیہ السلام اکیلے میدان میں۔ اس کا مطلب ہے کہ حق کی اپنی پاور ہوتی ہے، اسلام کی اپنی، حق کا اپنا روب ہوتا ہے، حق کا اپنا دبدبہ ہوتا ہے، آپ اکیلے تشریف لے آئے اور ساتھ ڈنڈا ہے جناب، 70,000 جادوگر سامنے جی۔ لو جناب ادب کس کو کہتے ہیں؟ قالو، سورہ آراف، اور آیت نمبر ہے جی 115، کہنے لگے یا موسیٰ یا موسیٰ اما ان تلقیا، پہلے آپ اپنا کام دکھائیں۔ وہ آپ کو بھی جادوگر سمجھتے تھے، نبی تو سمجھ کر نہیں کہا کہ پہلے آپ، یہ تعظیم ہے نا، ایک کھانا پیش ہو جائے تو آپ ساتھ والوں کو کہتے ہیں نہیں پہلے آپ کریں، یہ تعظیم ہے، یہ عظمت ہے، کرسی پر بیٹھیں تو کوئی آپ نے کہا جی نہیں آپ بیٹھیں، یہ عظمت ہے، یہ تعظیم ہے، یہ ادب ہے۔ تو انہوں نے نبی سمجھ کر ادب نہیں کیا، اگر نبی سمجھتے تو مقابلہ کرتے، پھر مقابلے میں تو نہ آتے، وہ تو مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، صرف کہنے لگے یا موسیٰ اما ان تلقیا، پہلے آپ یہ کام کریں، یعنی وہ خود کو بھی وہ کہتے تھے ہم نے بھی کرتب دکھانا ہے تو پہلے آپ اپنا معاملہ دکھائیں پھر ہم کریں گے۔ بس انہوں نے اتنا جملہ کہا اے موسیٰ پہلے آپ، اللہ کو ادا پسند آ، تقدیر کا قلم چل گیا، قلم تقدیر کا چل گیا۔ آپ نے فرمایا
وہ کہنے لگے پہلے آپ رب کو اتنی ادا پسند آئی، 70,000 جادوگر سامنے تھے، اللہ نے سب کو ادب کی برکت سے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ 70,000 جادوگر اور ادا اتنی، صرف اتنا جملہ کا، حضور پہلے تسی پہلے